سورہ آل عمران آیت نمبر 100 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 122، بالکل آخری لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کا کہنا مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں، پڑھ پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اللہ تعالیٰ کے رسول بھی موجود ہیں۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑتا ہے تو تحقیق وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کیا جاتا ہے، ہدایت کی جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں آپ حضرات کے سامنے خاص طور پر یہودیوں کے ایک واقعہ کہ جس میں ان یہود نے مسلمانوں کے قبیلے اوس اور خزرج کے درمیان میں ایک درار ڈالنے کی کوشش کی، لڑانے کی کوشش کی، اور اہل ایمان بھی ان کی اس چال کے اندر آ کر آپس میں لڑ پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کو بھی تنبیہ کی، ان کو بتایا کہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم خود ایمان لے کر آتے، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور ان سب چیزوں کو جان بھی رہے ہو، مان بھی رہے ہو، سب کچھ ہے، تو تمہیں تو ایمان لانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ چھ جائے کہ تم ان لوگوں کو کفر کے اوپر اکسا رہے ہو، ایمان سے پھیر رہے ہو۔ اہل کتاب کو سرزنش کرنے کے بعد آج کی ان زیر 10 آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ محترم سامعین کرام، اہل ایمان کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو، اگر تم کسی اہل کتاب کے کسی بھی گروہ کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، اگر تم ان کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان پر نہیں رہنے دیں گے، وہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دیں گے، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہی ہے، ان کی زندگی کی تمنا یہی ہے،
وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان مسلمانوں کو دین سے پھیر دیا جائے. جس طریقے سے وہ خود دین سے پھرے ہوئے ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کو بھی دین سے کیا کر دیا جائے، پھیر دیا جائے. محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ جو یہود اور نصارہ ہیں یہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے دین کی، ان کی اس ملت کی اتباع نہ کر لو. ٹھیک ہے نا، گویا کہ جب تک تم یہود و نصارہ نہ ہو جاؤ تب تک تم سے وہ راضی نہیں ہو سکتے. ان کے زندگی کا مشن اور مقصد ہی یہی ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے کیا کر دیں، پھیر کر رکھ دیں. محترم سامعین کرام، اب یہاں پر قرآن مجید کو جو آیت مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں اطاعت سے مراد چاہے ان کے عقائد کے اندر اطاعت ہو، چاہے ان کے اعمال کے اندر اطاعت ہو، دونوں اس کے اندر شامل ہیں. اگر تم ان کے عقائد کے اندر اتباع کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ٹھیک ہے نا، تو ان کا عقیدہ تو ویسے ہی بڑا گڑبڑ ہے، ویسے ہی خراب ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، کسی کو اللہ کے ساتھ بیٹا بنا رہے ہیں، کسی کو کیا کر رہے ہیں. ان کے تو یہ عقائد ہی اس قسم کے، تو تم بھی جناب اللہ ان کے عقیدے کے پیچھے چل پڑے تو تمہارا شمار بھی انہی کی طرح ہو گیا، تمہارے عقائد بھی خراب ہو جائیں گے، عقیدہ تمہارا خراب ہو جائے گا. اور اگر تم ان کے عمل کی اتباع کرو گے، ان کے عمل بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ان کے اعمال کیسے ہیں؟ جھوٹ بولنا، لڑائی کرنا. اب جو لڑائی کرنا تو یہ ان کے عمل ہے، مثال کے طور پر ان کا کام ہے، مسلمانوں کا کام تو ہے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مومن کا گالی دینا یہ فسق ہے. ٹھیک ہے نا، یہ فسق اور فجور والا کام ہے. اور مسلمانوں کا قتال کرنا یعنی کسی مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا، فرمایا کہ یہ تو کفر ہے، یہ کفر ہے. اب آپ یہ گویا کہ ایک طرح سے تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ یہ لڑائی جڑائی جیسے کہ تم شروع ہو گئے ہو، یہ تو کفار کا کام ہے، مسلمانوں کا کام تو ہے ہی نہیں ہے. تو تم اگر ان کے اعمال کے اندر اس طرح اتباع کرو گے تو تمہیں ایمان سے کیا ہے، پھیر دیں گے، تم ایمان سے نکل جاؤ گے. محترم سامعین کرام، اب یہاں پر ہم تھوڑا سا سوچیں، ذرا اپنے ارد گرد میں نظر دوڑائیں، اپنے آپ میں، اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ اگر تم ذرا بھی کفار کی طرف مائل ہوئے، ذرا بھی ایمان کے عمل کے اندر یا عقیدے کے اندر تم نے ان کی اتباع کی تو تم تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تمہارا تو ایمان چلا جائے گا، وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے. اب آج ہم دیکھیں ہمارا تو ہمارا ایک عمل یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہا ہے، انہی کے طریقے پر، ان کے ساری چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اب ہماری خوشیوں کو دیکھ لیجئے، موقع ہوں یا غمیوں کے موقع ہوں، دونوں تقریباً آپ مجھے یہ بتا دیجئے، ایمان سے بتا دیجئے، ایک شادی ہے مثال کے طور پر، کیا ہماری اس سنت کے مطابق ہوتی شادی؟ بالکل بھی نہیں ہوتی. کیا ہم نے ہندوانہ یا کفرانہ رسوم و رواج کو ہم نے اپنایا نہیں ہوا، ان کو سینے کے ساتھ نہیں لگایا ہوا؟ ٹھیک ہے نا، یہ مائیوں ہیں، یہ تیل مہندی ہے، یہ بارات ہے، یہ شرلیاں ہیں، یہ پٹاخے ہیں، یہ جوتا چوپائی ہے، اور پتہ نہیں علم غلم کتنے کیا کچھ ہے جناب. یہ تیل مہندی ہے، یہ جناب مختلف قسم کے اور رسومات. ٹھیک ہے نا. اب وہ جو شادی صرف نکاح کی حد تک محدود تھی کہ بھئی نکاح سمپل طریقے سے کریں اور جناب آپ شادی کر لیجئے. اب ہماری شادیاں ہیں کہ ایک ہفتہ پہلے ان کے فنکشن شروع ہوتے ہیں اور نکاح کے ایک ہفتے کے بعد تک جاری رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ اللہ تبارک، اگر تم ان کی اتباع کرے گے تمہیں ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب ہر موقع پر دیکھ لیجئے ہم ان کی اتباع کرنا شروع کریں. ابھی 25 دسمبر گزرا، کتنے مسلمان ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی یا انجانے کے اندر یا جانے کے اندر انہوں نے کرسمس کی مبارکباد اور ان کے اس کی تقریبات میں شرکت اور ان کے ساتھ دوستانہ اور یارانہ. کیا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے؟
اچھا اب آگے چلیے جی، نیو ایئر نائٹ آ رہی ہے، اب ہمارا پھر طرز عمل دیکھ لیجیے گا کیا ہوگا، کس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے پیارے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بتا دیا، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، پورے اہل کتاب کو تو چھوڑ دیجیے، ان کی کسی ایک گروہ کی بھی آپ نے بات مان لی نا تو تمہیں یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تو تمہیں جناب علیہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف اٹھا رہے ہیں، تو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف تمہیں کیا ہے وہ لے کر جا رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے لیے یہ کیا کہتے ہیں لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بالکل ان کے نقش قدم پر کیا ہے چل رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ایسے چلو گے جیسے قدم بقدم ہوتا ہے نا، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی کسی سوراخ کے اندر گھسا ہوگا نا تو تم بھی جناب اللہ ان کے دیکھا دیکھی میں اس سوراخ کے اندر گھس جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا مطلب کہ جو چیزیں انہوں نے اپنائی ہوں گی نا تو مسلمان بھی ان چیزوں کو شاید یہ پتہ نہیں کتنی انٹریکشن والی، شاید اس کے اندر کیا کچھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے، دو معنی سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اس وقت کے اعتبار سے اس آیت کا مفہوم، اور ایک آج کل کے اعتبار سے۔ اس وقت کے اعتبار سے اس طرح ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ڈائریکٹلی خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود تمہارے درمیان میں کیا ہے موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ اللہ کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آیات تلاوت کرتے تھے، وہ اہل لسان ہونے کی وجہ سے ان کو سمجھ جاتے تھے، جہاں کہیں ان کو کوئی معنی مسئلہ ہوتا، کوئی مفہوم میں، کوئی سمجھنے میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں پوچھ لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کر دیتے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو، حالانکہ اللہ کی کتاب تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہارے پاس موجود ہے۔ یہ تو ایک ڈائریکٹلی ان کو خطاب کیا جائے، اور اگر آج کل کے مسلمانوں کو خطاب کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اہل ایمان تم کیسے کفر کر سکتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، تم اس کی تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، اس کے احکامات تمہارے سامنے موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث، ارشادات، اور یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے کیا ہے موجود ہے، تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور کیسے اتنی بہترین چیز ہونے کی موجودگی میں تم کیسے جناب اللہ وہ فضول اور ردی قسم کی چیز کو تم لے سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو، اللہ کی آیات تمہارے پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات فرامین تمہارے سامنے کیا ہے موجود ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیسے۔ اب بعض لوگوں نے جناب اللہ یہاں پر ایک اور معنی کے اندر تحریف کرتے انہوں نے کیا کیا، وفیکم رسول کا معنی انہوں نے کیا کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بنفس نفیس تمہارے اندر موجود ہے، گویا کہ وہ حاضر ناظر ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہونا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہیں ہے۔ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر جگہ ہر موقع پر اور ہر ایک کے ساتھ کیا ہے حاضر ناظر، اور اس طریقے سے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو آدمی اس قسم کی اگر وہ کرے گا تو وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے اندر تحریف اور معنوی تحریف کر رہا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، جیسے کہ ابھی آپ پیچھے ایک بات پڑھ کے آئیں کہ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بیت اللہ شریف حرم کے اندر جو اس طرح داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے، وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی مثال کے طور پر جیسا کہ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ، حضرت فرید الدین گنج بخش شخر یا ان کے مزاروں کے اوپر وہ جو بہشتی دروازہ ہے، اب اس کے اوپر لکھا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا کہ بھائی اس دروازے کے اندر جو داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہے، وہ جنتی ہے، اور یوں ہے اور یوں ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے کہا ہے، اپنے اس بیت اللہ کے لیے کہا ہے، ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے۔
اب اگر کوئی آدمی ہر ایک اس طریقے سے لکھنا شروع کر دے کہ اب میں اپنے گھر کے اندر لکھ دوں من دخلہ کان آمنا، یہ صاحب اپنے گھر پر لکھ رہا، کوئی دوسرا اپنے گھر پر، کوئی جناب اللہ کسی چوک چوراہے پر لکھ دے، تو یہ تو آیت کا مفہوم ہی کیا ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ جس طرح یہاں پر آیت کا مفہوم بدل جائے گا، ویسے ہی یہ کوئی کہے کہ جی وفیکم رسول کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم وقت ہر ایک کے ساتھ ہر جگہ پر کیا ہے، موجود ہے، تو یاد رکھیے گا یہ بھی قرآن مجید کی آیات کے اندر تحریف ہے، ٹھیک ہے، تحریف ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے گا وہی سیدھے راستے کی طرف اس کی ہدایت اور رہنمائی کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکامات کو دل و جان سے نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا بلکہ اس کو اپنایا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مضبوطی سے تھامنے کا۔ تو گویا کہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر تم کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر کفار کے احکامات اور ان کے طور طریقوں کو لوگے تو اسی طریقے سے تمہارے درمیان لڑائی جھگڑا نزاع اور یہ فساد اور یہ سب کچھ کیا ہے، چلتا رہے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس سے پش ڈالا ہے تو اور غیروں کے طریقوں کو لیا ہے، آج ہمارے درمیان میں کہاں کوئی سکون ہے، فتنہ فساد لڑائی جھگڑا اور یہ ساری چیزیں ہم کھلی آنکھوں سے کیا ہے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔